فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ صلوات محمد علیہ۔ قرآن مجید کے سورہ محمد کی 8ویں آیت، ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم بنا دے گا۔ اس آیت کے ذیل میں علی ناصر دین، ناصر رسول اور محافظ شریعت کے عنوان سے اس سے قبل مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ کوئی بھی تحریک، کوئی بھی انقلاب بغیر ناصروں کے کامیاب نہیں ہوا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انقلابات آئے ہیں، جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں، ان تمام تحریکوں میں، ان تمام انقلابوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو ناصروں کا ایک خاص نقش رہا ہے، ناصروں کا خاص کردار رہا ہے۔ اب جب پیغمبر ختمی مرتبت نے مکے کی گلیوں میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی آواز بلند کی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا، یہ کوئی معمولی تحریک نہیں تھی، کوئی چھوٹا سا انقلاب نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں یہ تو ایک آفاقی انقلاب تھا، ایک آفاقی تحریک تھی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ لہٰذا اس تحریک اور اس انقلاب کو کامیاب بنانے کے لیے بھی ضروری تھا کہ کچھ ناصر ہوں کہ جو اس تحریک میں پیغمبر کا ساتھ دیں، جو اس تحریک کو آگے لے جائیں، جو اس انقلاب کو آگے تک پہنچائیں۔
اس میں سب سے پہلے اسلام کے سب سے پہلے ناصر اور وہ ہے مولا امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور امیر المومنین نے دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر جبکہ آپ کی نوجوانی تھی اور اس نوجوانی کے میں اور اس یوں کہا جائے کہ ابھی تو کم سنی ہی ہے، اس کم سنی اور نوجوانی میں آپ نے جو وعدہ کیا تھا یہ کہہ کے کہ انا ناصر یا رسول اللہ، اسے آخر دم تک آخر سانس تک نبھایا ہے، آخر سانس تک نبھایا ہے۔ ورنہ اگر آپ کو ایسے بھی ناصر اور ایسے بھی آپ کو چاہنے والے اور مدد کرنے والے اور دعویٰ کرنے والے مل جائیں گے کہ معلوم ہے جب تحریک کو کامیاب ہوتے دیکھا، انقلاب کو کامیاب ہوتے دیکھا، ساتھ میں ہو گئے اور ذرا سا آزمائشیں ہوئی، ذرا سا امتحانات ہوئے، ذرا سختیاں پڑی، ذرا تکلیفیں پڑی، ساتھ چھوڑ دیا۔ خود اسلام میں پیغمبر اسلام کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ معلوم ہے جب اسلام کے چڑھتے ہوئے سورج کو دیکھا ساتھ میں ہو گئے، لیکن اب جب زحمتوں کی بات آئی، تکلیفوں کی بات آئی، آزمائشوں کی بات آئی، امتحانوں کی بات آئی، ساتھ چھوڑ دیا۔ تو اصل ہوتا ہے خود یہ جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھانا، اس کو پورا کرنا۔ امیر المومنین کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ جو وعدہ دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پہ کیا تھا انا ناصر یا رسول اللہ کہہ کے، اسے آخری سانس تک مولا علی نے نبھایا ہے۔ اور اس وعدے اور اس لحاظ سے علی ناصر دین، ناصر رسول اور محافظ شریعت۔ اب جب پیغمبر مکے سے مدینے تشریف لائے ہیں، جہاں پہ بات تمام ہوئی تھی وہیں سے اپنی بات شروع کر رہا ہوں اس سے قبل مجلس میں، کہ جب پیغمبر مکے سے مدینے تشریف لائے، مدینے میں آنے کے بعد جہاں آپ نے جو دوسرے اقوام تھے، دوسرے مذاہب تھے، ان مذاہب اور ان اقوام کو بلانے کے بعد، ان کو دعوت دینے کے بعد ان کو ایک آشتی اور محبت کا پیغام دیا ہے، وہیں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے۔ ابھی 1 سال پیغمبر کو نہیں گزرا تھا مدینے میں، 1 سال ابھی، اور دوسرا سال شروع ہوا اور وہ کفار و مشرکین مکہ کہ جو پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھا رہے تھے، پیغمبر کو پتھر مار رہے تھے، پیغمبر کو تہمتیں لگا رہے تھے، پیغمبر کو گالیاں دے رہے تھے، پیغمبر کا بائیکاٹ کر رہے تھے، پیغمبر کی جان لے لینے کے در پہ تھے، اور پیغمبر ہجرت کر کے مکے سے مدینے آ گئے، مدینے میں بھی انہوں نے سوچا کہ بیٹھنے نہیں دیں گے، اور مکے سے پورا لشکر لے کے مدینے تک آ گئے۔ اور اس پہلی جنگ کا نام ہے جنگ بدر۔ توجہ کیجئے گا، سن 2 ہجری کی بات ہے، ابھی 1 سال ہوا ہے، ابھی جو لوگ پیغمبر کے ساتھ آئے ہیں سب تازے تازے مسلمان ہیں، ابھی نہ وسائل ہیں، نہ اسباب ہیں، نہ حالات ہیں، نہ شرائط ہیں، کچھ بھی نہیں، اور ایسے عالم اور ایسے حالات میں مقابل جو دشمن ہے، جو مخالف ہے، وہ پورا لشکر لے کے آ گیا کہاں تک؟ مدینے تک، کہ اگر مکے میں ان کو ہم شکست نہیں دے پائے، مکے میں ان کو ہم ختم نہیں کر پائے، اور یہ مکے سے مدینے چلے آئے تو ابھی تو یہ تازے تازے ہیں، ابھی ان کے پاس اسباب بھی نہیں، وسائل بھی نہیں ہیں، لہذا ابھی ان سے جنگ کرنا آسان ہے، ابھی ان کو ختم کرنا آسان ہے۔ یہ سوچ کے اس فکر کے ساتھ دشمن مکے سے مدینے تک آ گیا۔ اب ادھر پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر نے جو افراد ایمان لائے تھے، جو اسلام لائے تھے، ان کو ساتھ لیا، اور ان کو ساتھ لینے کے بعد جب پیغمبر کو پتا چلا کہ بدر کے مقام کے اوپر، بدر کوئی زیادہ فاصلہ نہیں تھا، مدینے سے تھوڑی دور کے اوپر ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا، اسی جگہ کے اوپر ان کفار و مشرکین مکہ نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور اس فکر میں تھے کہ موقع پاتے ہی اسلام کے اوپر یا ان مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ پیغمبر خطی مرتبت کوئی لشکر، کوئی بہت بڑا لشکر نہیں تھا، جن لوگوں کو ساتھ میں لے کے چلے ہیں، جن سے آپ نے وعدہ کیا ہے، جن سے اقرار لیا ہے، جن سے بیعت لی ہے، وہ کتنے افراد تھے؟ 313 افراد،
313 افراد. ادھر وہ جو مکے سے لشکر آیا تھا وہ کتنے افراد تھے؟ 1200. 1200 کا مقابلہ کتنے لوگوں سے؟ 313 لوگوں سے. یہ جو 1200 لوگ تھے یہ ہر طریقے سے آراستہ اور پیراستہ. ان کے پاس تلواریں بھی تھیں، ان کے پاس زرہیں بھی تھیں، ان کے پاس خود بھی تھے، ان کے پاس سواریاں بھی تھیں، ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، سب کچھ تھا. اسی کے مقابلے میں جو لشکر اسلام کہلاتا 313 افراد، ان کے پاس کچھ نہیں، نہتھے. ان 313 لوگوں میں صرف 2 گھوڑے اور 12 عدد تلواریں. 313 میں صرف 12 تلواریں اور 2 گھوڑے. اب آپ انصاف سے بتائیے، ایسے حالات میں، ایسے شرائط میں اگر کوئی جنگ ہو تو جیت کس کی ہوگی؟ کون جیتے گا؟ کون کامیاب ہوگا؟ ہر عقل مند کہے گا بھائی جس کے پاس حالات ہے، جس کے پاس اسباب ہے، جس کے پاس اسلحہ ہے، جس کے پاس افراد ہے، وہی جیتے گا، وہی کامیاب ہوگا. لیکن اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے. جن کے پاس سب کچھ تھا وہ ہار گئے، اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا یہ جیت گئے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. کس بنیاد پر؟ اللہ کہہ رہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور صرف مدد ہی نہیں کرے گا، تم کو ثابت قدم بنا دے گا. ثابت قدم بنا دے گا تم کو. تم مضبوطی سے ڈٹے رہو گے، جمے رہو گے. دنیا لاکھ ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن تم ادھر سے ادھر نہیں ہوگے. بدر میں جو کامیابی ملی تھی اس کامیابی کا راز ہی یہ تھا کہ ان مسلمانوں کا جو اللہ کے اوپر یقین تھا، جو اللہ کے اوپر بھروسہ تھا، جو اللہ کے اوپر ایمان تھا، جو رسول اللہ کی اطاعت تھی، یہی یقین اور یہی بھروسہ اور یہی اطاعت تھی کہ جس نے ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا تھا. اور یہ قیامت تک کے لیے ایک سنت ہے اللہ کی، قیامت تک کے لیے. کہ قرآن صرف مخصوص زمانے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قرآنی آیتیں وہ مخصوص وقت اور مخصوص حالات کے لیے نہیں ہے. قرآن حقیقت میں قیامت تک کے لیے، کیونکہ قرآن پیغمبر کا معجزہ ہے. پیغمبر آخری رسول ہے، تو جب آخری رسول ہے تو پیغمبر کا معجزہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہر زمانے میں ہو. لہذا قرآن جو پیغمبر کا معجزہ ہے حقیقت میں یہ ہر زمانے کے لیے ہے، اس کی آیتیں ہر زمانے کے لیے ہیں. اب آپ اس زمانے سے لے کے اس زمانے تک ایسا نہیں ہے کہ ہاں اس زمانے میں اللہ نے مدد کی اور آج اللہ مدد نہیں کرے گا. اگر کوئی اللہ کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی اس زمانے میں تو مدد کرے گا، اور اس زمانے میں مدد کی لیکن آج نہیں کرے گا. نہیں، آج بھی میں نے اس سے قبل ایک مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کوئی بھی اللہ کے لیے قدم اٹھا کے تو دیکھو، اللہ کے لیے کوئی کام کر کے تو دیکھو. اگر نیت خالص ہے، نیت پاک ہے، نیت صاف ہے، آپ قدم اٹھائیے، پھر آپ حقیقت میں بڑھتے جائیے گا، لوگ آپ کے ساتھ آتے جائیں گے، اللہ کی مدد ملتی جائے گی، آپ کو کامیابی سے ہمکنار ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اگر آپ کی نیت پاک ہے اور عمل خیر ہے، عمل اچھا ہے، تو یقیناً مدد یقینی ہے. اور اسی بنیاد پر اللہ کے رسول نے، اور خود جو رسول اللہ کے ساتھ لشکر تھا، اس نے یہ جنگ جو جنگ بدر کہتے ہیں کہ جس میں نہ حالات تھے، نہ اسباب تھے، نہ شرائط تھے، اس جنگ کو جیت لیا. اور میں نے جب عرض کیا ہے تو اور آسان کر دوں، اور آپ زمانے کے اوپر بھی آپ اس کو تطبیق کر سکتے ہیں، زمانے سے مطابقت کر سکتے ہیں کہ آپ کو بہت دور جانے کی ضرورت ہی نہیں. ابھی آج کل تو سب کے سامنے یہی ساری خبریں ہیں، یہی سارے حالات ہیں، یہی ساری چیزیں ہیں. ایک طرف پورا سپر پاور ہے، ایک طرف پورا یورپ ہے، ایک طرف پورا عرب ہے، اور دوسری طرف خالی ایک علی والا ہے. دوسری طرف خالی ایک علی والا ہے، اور ایک یہ سب کے اوپر بھاری. ایک ہو کے اگر آپ پوری دنیا کو چھوڑ دیجئے، اب کہا بھی جاتا ہے کہ 56 ملک ایک طرف اور یہ اکیلا ایک طرف، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ کی تاریخ رہی ہے. ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد.
کامیابی کا راز کیا ہے؟ کس بنیاد پر اللہ نے کامیابی دی؟ اللہ کا وعدہ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم بنا دے گا. دشمن بھاگ کھڑا ہوگا لیکن تم جمے رہو گے، تم جمے رہو گے. یہ الہی وعدہ ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو تحریک تھی، یہ جو انقلاب تھا، یہ خمینی صاحب نے یا خامنئی صاحب نے کوئی اپنی ذاتی فائدے کے لیے نہیں کھڑا کیا تھا. حقیقت میں کتنے فائدے ہوئے ہیں اس انقلاب کی وجہ سے. آج بہت سے بچے، بہت سے نوجوان، بہت سے جوان نہیں سمجھ پاتے ہیں اور مختلف قسم کے شکوک اور شبہات ان کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتے ہیں یا پیدا کر دیے جاتے ہیں. یہ شکوک و شبہات ڈال دیے جاتے ہیں. ورنہ اگر آپ واقعاً تھوڑا انقلاب کی تاریخ پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انقلاب کے پہلے کیا تھا اور انقلاب آنے کے بعد کیا ہوا ہے. کہ جہاں اسی ایران میں عاشور کے جلوس کے اوپر پابندی تھی، جس ایران میں 90-95% شیعہ رہتے ہوں، اس ایران میں عاشور کے جلوس پہ پابندی تھی. محرم میں کوئی بھی جلوس نہیں نکل سکتا تھا، کوئی خاتون چادر اوڑھ کے روڈ پہ نہیں آ سکتی تھی. یہ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں میں، آپ تاریخ اٹھا کر پڑھ لیجئے، اہل علم تشریف فرمائے، آپ معلوم کر لیجئے. کوئی بھی خاتون، یہاں تک کہ جو باعزت خاتون تھی، باعفت خاتون تھی، اپنی عزت اور اپنی عفت کو بچانے کے لیے دنوں میں نہیں نکلتی تھی، راتوں کو نکلتی تھی. کہ اگر دنوں میں نکلیں گے تو ساواک کے افراد، یہ جو شاہ کے افراد تھے، یہ کھینچ لیتے تھے چادروں کو، سروں سے چادروں کو کھینچ لیا جاتا تھا. ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں ایک انقلاب برپا کرنا اور پھر پورے سماج کو بدل دینا، یہ کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، یہ اللہ کے لیے تھا، یہ دین کے لیے تھا، یہ شریعت کے لیے تھا. لہذا ظاہر سی بات یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم نے میری مدد کی تو میں تمہاری مدد کروں گا، اور صرف مدد ہی نہیں کروں گا بلکہ تم کو ثابت قدم بنا دوں گا. ان 40 سالوں میں، 45 سالوں میں کیسے کیسے انقلابات آئے ہیں، داخلی انقلابات، خارجی انقلابات، داخلی مخالفتیں، خارجی مخالفتیں، لیکن انقلاب کل بھی ٹکا ہوا تھا، آج بھی ٹکا ہوا ہے اور انشاءاللہ تا ظہور حضرت حجت ایسے ہی قائم رہے گا. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. یا تو عزیزان محترم، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. کچھ نہیں تھا بدر میں، لیکن کیا تھا؟ یقین تھا. کچھ نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، کیا تھا؟ ایمان تھا. کچھ نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، اللہ کے اوپر توکل تھا. اسے یقین کی بنیاد پر، اسی توکل کی بنیاد کے اوپر، اسی ایمان کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے فرشتے بھیجے تھے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس جنگ میں فرشتے بھیجے تھے. لیکن اب ظاہر سی بات ہے، جو فرشتے آئے تھے تو ان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جو فرشتے ہم نے مدد کے لیے بھیجے تھے ان کی پیشانیوں کے اوپر بہادری کے نشان پڑے ہوئے تھے. ان کی پیشانیوں کے اوپر بہادری کے نشان تھے. یہ بہادری کا نشان کیا ہے؟ کیا یہ جو 313 افراد تھے، یہ جو رسول اللہ کے لشکر میں تھے، کیا کوئی پٹی وٹی باندھے ہوئے تھے اور اس پٹی کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا، یا خود اللہ نے ان کی پیشانیوں پہ کچھ لکھ دیا تھا؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نہیں، نہ تو ان کی پیشانیوں پہ کچھ لکھا ہوا تھا اور نہ ہی کوئی پٹی وٹی باندھے ہوئے تھے کہ جس کے اوپر لکھا ہو کہ ہاں یہ بہادر ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ صاحب ایمان ہیں، یہ صاحب تقوی ہیں، یہ رسول اللہ کے لشکر والے ہیں. ایسا تو کچھ نہیں تھا. پھر قرآن کیوں کہہ رہا؟ قرآن کہہ رہا کہ جتنے بھی فرشتے آئے تھے ان کی سب کی پیشانیوں کے اوپر بہادری کے نشان تھے. عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے، آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، اہل علم سے معلوم کر لیجئے، اس زمانے میں اگر کوئی واقعاً بہادری کی اور شجاعت کی علامت اور پہچان تھا تو کون تھا؟ مولا علی. مولا علی کے ساتھ بہادری اور شجاعت کی علامت اور پہچان تھی. یہ جتنے فرشتے آئے تھے سب علی کی صورت میں آئے تھے، سب علی کی صورت میں آئے تھے. جس سے بھی معلوم کیا جاتا تھا تم کو کس نے زخمی کیا؟ کہا علی نے. تم کو کس نے مارا؟ کہا علی نے. تم کو کس نے مارا؟ کہا علی نے. تم کو کس نے زخمی کیا؟ علی نے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد.
اور یہاں سے ہم کو ایک انفرادی درس بھی ملتا ہے. خود ہم اپنے طور پر ایسا نہیں کہ ہاں لشکر کے مقابلے پہ آئے گا تبھی اللہ مدد کرے گا، ہم اکیلے کا نکلیں گے تو مدد نہیں کرے گا. ہم اپنی پرسنل لائف میں بھی اس چیز کو حقیقت میں محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارا راستہ صحیح ہے، ہماری نیت صحیح ہے، ہمارا ارادہ صحیح ہے، ہمارا عمل صحیح ہے، تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی مدد یقینی ہے اور اللہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو ان مشکلوں سے نکال لے گا اور ان مشکلوں سے نکلنے کا راستہ دکھا دے گا. اس لیے کہ خود پروردگار عالم قرآن مجید سورہ طلاق کی 2 آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے یہاں تقوی پایا جاتا ہے، تقوی کیا مطلب؟ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، دل میں آخرت کا ڈر. اگر دل میں خوف خدا یا خوف آخرت ہے تو اللہ تم کو مشکلوں سے نکلنے کا راستہ خود بخود دکھا دے گا کہ کیسے مشکلوں سے نکلا جاتا ہے. تم کو ان مشکلوں سے نکال لے گا. ایک جگہ کے اوپر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو حق اور باطل کا فرق بتا دے گا، حق اور باطل کا فرق بتا دے گا. آج کے زمانے میں فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا یہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ سمجھ میں نہیں آتا، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون حق ہے، کون باطل ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. یہ بھی مولا کا نام لیتا، وہ بھی مولا کا نام لیتا، یہ بھی یہ کہتا، وہ بھی وہ کہتا. کیا کرے؟ کس کو سچا سمجھے، کس کو جھوٹا سمجھے؟ اللہ نے کہا کہ بہت آسان ہے. اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے، تمہارے دل میں خوف خدا ہے، تمہارے دل میں خوف آخرت ہے، تو اللہ بتا دے گا ان دونوں میں کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. کون واقعی صرف زبان سے دعویٰ کر رہا ہے اور کون واقعی اللہ والا ہے، مولا والا ہے، عزا والا ہے. واقعی کون ہے یہ تم کو دکھا دے گا، اللہ بتا دے گا. تو عزیزان محترم، ہم اپنی پرسنل لائف میں بھی اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر ہم بہت سے موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان مشکلات میں گر جاتا ہے، پرابلم میں آ جاتا ہے، مرض اس کو گھیر لیتے ہیں یا کوئی اور ایسی بلا اور مصیبت آ جاتی ہے، اب انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کیا کریں، کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب کہیں اس کے پاس جا رہا، اس کے پاس جا رہا، کچھ دعا بتا دو، کچھ عمل بتا دو، کچھ تعویذ دکھا دو، کچھ یہ کر دو، کچھ وہ کر دو. کبھی کبھی تو جب بالکل پریشان ہو جاتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو ایسے قدم اٹھا لیتا ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتا ہے. ایسے قدم اٹھا لیتا ہے پریشانیوں میں اور ان امراض میں کہ جس کی شریعت اجازت نہیں دیتا، اور ایسی جگہوں پہ پہنچ جاتا ہے، ایسے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ یہ مشکل دور ہو جائے، یہ پرابلم ختم ہو جائے، یہ مرض ہم سے دور ہو جائے، ہم کو جو کرنا ہو کر لیں گے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو عزیزان محترم، ایسے ہی یہی ہماری آزمائش کا موقع ہے، یہی ہمارے امتحان کا موقع ہے. اگر اس موقع کے اوپر ہم ثابت قدم رہے، یہ موقع جو ہے، یہ جو پرابلم جب آتی ہے، جب مشکل آتی ہے، جب دقت آتی ہے، جب کوئی مرض آ کے ہم کو اپنی گرفت میں لیتا ہے، اپنی پکڑ میں لیتا ہے، یہی آزمائش کا موقع ہوتا ہے، یہی امتحان کا موقع ہوتا ہے کہ واقعا تم نے کہا تو ہے اپنی زبان سے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اللہ کی ذات کے اوپر ہم کو توکل ہے اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہے. ہمارے سامنے رسول اللہ ہیں، ہمارے سامنے ان کے اہل بیت ہیں، یہ بہترین وسیلہ ہیں، یہ ہمارے لیے بہترین ذریعہ ہے، ہم نے ان سے محبت اور عقیدت کی ہے. لہذا پھر کیا فکر؟ جب فکر نہیں تھی، جب فکر نہیں تو کاہے ادھر ادھر منہ مار رہا ہے؟ جب فکر نہیں ہے تو کاہے ادھر ادھر منہ مار رہا ہے؟ اللہ کے اوپر بھروسہ کر، معصومین سے توسل کر، انشاءاللہ اللہ تمہاری مشکل کو آسان کر دے گا. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. تو عزیزان، اب آپ دیکھیے جو دونوں چیزیں ہیں، جہاں ایک تو یہ جنگ بدر کہ جہاں کے اوپر مسلمانوں کے اندر ایمان تھا، یقین تھا، توکل تھا، ایک جو کہا جائے کہ نہ جیتنے والی جنگ تھی، وہ جیت لی. اسی کے برخلاف اب تو مال غنیمت بھی مل گیا تھا، گھوڑے بھی آ گئے تھے، زرہیں بھی آ گئی تھی، ڈھالیں بھی آ گئی تھی، مال و اسباب بھی آ گیا تھا بدر میں جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا. اسی کے 1 سال کے بعد جنگ احد آتی. اب آپ جنگ احد میں دیکھیے،
ایک جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار جاتا ہے. جیتی ہوئی جنگ کس بنیاد کے اوپر؟ آپ کہہ رہے ہو بھی کہ اللہ نے فرشتے بھیجے، تو اگر یہاں فرشتے آئے تو وہاں کیوں نہیں آئے؟ اگر اللہ نے یہاں مدد کی تو وہاں کیوں نہیں کی؟ بھائی یہاں بھی لشکر اسلام تھا، وہاں بھی لشکر اسلام تھا. تو اگر یہاں لشکر اسلام تھا اور اللہ کی مدد آئی تو وہاں بھی تو لشکر اسلام ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آئی؟ اور جیتی ہوئی جنگ مسلمان کیوں ہار گیا؟ عزیزان محترم، ابھی بات واضح ہو جائے گی. میں نے عرض کیا اگر وہی ایمان جو بدر میں تھا، وہی یقین جو بدر میں تھا، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ جو بدر میں تھا، اگر یہی ایمان، یہی یقین، یہی بھروسہ احد میں رہتا تو یقینی تھی کامیابی. یقیناً اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں بھی تمہارے لیے فرشتے بھیجتے ہیں، لیکن تمہارا ایمان ڈماڈول ہو گیا. تم نے اپنا راستہ ہی چھوڑ دیا. تمہارا ہماری ذات پر بھروسہ ہی نہیں رہا. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب پیغمبر ختمی مرتبت احد کے میدان میں پہنچے ہیں، لشکر تو پہلے سے، لشکر کفر تو پہلے سے آ چکا تھا. اس لیے کہ جب بدر میں ان کو شکست ہوئی اور یہ واپس گئے مکے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو تازہ تازہ مسئلہ ہے، اگر ابھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو انہوں نے ہم کو شکست دے دی، اور آگے اگر کچھ ہو گیا سب کچھ، تب تو ان سے جنگ کرنا بڑا مشکل ہوگا، تب تو ان سے مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوگا. لہذا کیا کیا جائے؟ کہ اس سے بڑا لشکر لے کر چلو، اس سے زیادہ تیاری کے ساتھ چلو. پوری تیاری کی ان لوگوں نے، اور پوری تیاری کے ساتھ انہوں نے مدینے کی طرف رخ کیا، مدینے کی طرف کوچ کیا. پیغمبر کو پتا چلا، پیغمبر لشکر اسلام لے کر چلے، اور لشکر اسلام کو لے کر جب پیغمبر آئے ہیں تو پیغمبر نے یہ جو احد کا میدان ہے، ایک طرف پورا میدان ہے اور دوسری طرف پہاڑیاں ہیں. یہ جو پہاڑیاں ہیں، اسی پہاڑی میں ایک درہ ہے. درہ کہتے ہیں دو پہاڑیوں کے بیچ کی جگہ کو، دو پہاڑیوں کے جو بیچ کی جگہ ہوتی ہے اس کو درہ کہتے ہیں. پیغمبر ختمی مرتبت نے اپنے انہی سپاہیوں میں سے 50 لوگوں کو درے پہ کھڑا کیا، درے پہ کھڑا کیا کہ دیکھو ہم جیتیں یا ہارے، جب تک کہ ہمارا حکم نہ آ جائے تم درہ چھوڑنا نہیں، درے سے ہٹنا نہیں، تم یہیں پہ رہنا جب تک کہ ہمارا حکم نہ آئے، تم یہیں کو رہنا. اور اس کا سردار کس کو بنایا؟ جناب سعید بن جبیر کو. سعید بن جبیر، ایک تو زبیر ہے اور ایک جبیر ہے، یہ جبیر ہے. جناب سعید بن جبیر کو سردار بنایا ان 50 افراد کا، اور کہا کہ دیکھو تم اس کی قیادت کرنا اور ان 50 افراد کے ساتھ تم یہاں کے اوپر معین رہنا. اب ہوا کہ اب جو جنگ ہوئی، اب ظاہر سی بات ہے جناب حمزہ جیسا لشکر کا سپہ سالار، مولا امیر المومنین جیسا لشکر کا علمدار، پہلے ہی مرحلے میں لشکر کفار کو پچھاڑ دیا، لشکر کفر کو بھاگنے میں مجبور کر دیا. ایک طرف جناب حمزہ کی تلوار، دوسری طرف مولا امیر المومنین کی ذوالفقار. چنانچہ دشمن نے فرار اختیار کیا. اب جو دشمن نے فرار اختیار کیا تو یہ جو مسلمان ساتھ میں تھا یہ مال غنیمت پہ ٹوٹ پڑا. مسلمان جب کفار بھاگے ہیں تو مال غنیمت تو تھا ہی، کسی کا گھوڑا چھوٹا، کسی کا کچھ تلوار چھوٹی، کسی کی زرہ چھوٹی، کسی کی ڈھال چھوٹی، مسلمان اس پہ ٹوٹ پڑا. اب جو مسلمان اس پہ ٹوٹ پڑا تو وہ جو 50 افراد جو حضور نے کھڑے کیے تھے وہاں پہاڑی کے اوپر کہ جب تک ہمارا حکم نہ آئے تم ہٹنا نہیں یہاں سے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ سب تو لیے جا رہے ہیں، ہم رہے جا رہے ہیں. سارے مسلمان تو بھائی جس کے ہاتھ جو لگ رہا ہے وہ لیے جا رہا ہے، لیکن ہم رہے جا رہے ہیں. انہوں نے ایک ایک کر کے وہاں سے ہٹنا شروع کر دیا. کہاں سے؟ اس درے سے جس کے متعلق حضور نے کہا تھا کہ ہٹنا نہیں وہاں سے جب تک کہ ہمارا حکم نہ آ جائے. اب جب درہ چھوڑنا شروع کر، جناب سعید بن جبیر سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، کہتے رہے، منع کرتے رہے کہ دیکھو نہ چھوڑو، ابھی رسول اللہ کو حکم نہیں آیا ہے. یہاں تک کہ جناب سعید بن جبیر شہید ہو گئے، ان کے ساتھ اور بھی افراد شہید ہوئے، لیکن ان باقی 40-45 افراد نے درہ چھوڑ دیا. باقی جو افراد تھے وہ شہید ہو گئے. دشمن تھا ہوشیار، توجہ کیجئے گا، دشمن تھا ہوشیار. دشمن نے کیا کیا؟ دشمن نے یہ کیا کہ جب یہاں سے فرار کر کے گیا یا بھاگ کے گیا ہے تو یہ پوری پہاڑی گھوم کے یہ آیا درے پہ.
ادھر سامنے میدان ہے، میدان والوں کو کچھ پتہ نہیں پیچھے کیا ہو رہا ہے، پہاڑی کے پیچھے کیا تیاری ہو رہی ہے، اور پہاڑی کے پیچھے سے کیسے لشکر آ رہا ہے، ان کو کچھ نہیں. یہ تو اپنا مال لوٹنے میں اور ایک دوسرے سے کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. ادھر یہ پورا لشکر کفر یہ آیا پہاڑی کے پیچھے، اور پہاڑی کے پیچھے آنے کے بعد اسی درے پہ کہ جس درے پہ حضور نے ان کو رہنے کے لیے کہا تھا، اب آہستہ آہستہ انہوں نے دیکھنا شروع کیا. دیکھا کہ 2-4 افراد کے علاوہ کوئی نہیں. ان سے جنگ کرنے کے بعد یہ شہید ہو گئے. نتیجہ یہ کہ وہ اوپر چلے آئے. آنے کے بعد دیکھا تو سب دیکھا پورا لشکر میدان میں بکھرا ہوا ہے اور بالکل آمادہ اور تیار نہیں. اور اچانک اس لشکر کفر نے اب جو درے کی طرف سے حملہ کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں سے بھاگتے نہیں بنی. کوئی 3 دن بعد واپس آیا، کوئی 7 دن بعد واپس آیا، کوئی 3 دن بعد واپس آیا، کوئی 7 دن بعد واپس آیا. مسلمانوں سے بھاگتے نہیں بنی. اور اب ایسے حالات میں کہ جب مسلمان فرار کر رہا تھا، کفر لشکر اسلام پہ غالب آ رہا تھا، نتیجہ یہ کہ جناب حمزہ جیسی شخصیت شہید ہو گئی. جناب حمزہ شہید ہو گئے. باقی جو پیغمبر کے لشکر میں جانثار افراد تھے، جو وفادار افراد تھے، جو میدان میں جمے ہوئے ٹکے ہوئے افراد تھے، یہ شہید ہو گئے. اور اب اس موقع کے اوپر مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے ان حالات میں ایک مرتبہ دیکھا. توجہ کیجئے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم بنا دے گا. مولا کہتے ہیں کہ میں نے ان حالات میں دیکھا کہ ایک مرتبہ اپنی رکابوں پر زور دے کے میں کھڑا ہوا کہ یا اللہ، رسول اللہ کہاں ہے؟ اس لیے کہ امیر المومنین کو سب سے زیادہ جو فکر تھی وہ خود رسول اللہ کی تھی. رسول اللہ کہاں ہے؟ اب جو کہتے کہ رکابوں پہ زور دے کے میں چاروں طرف میں نے دیکھا تو رسول اللہ نظر نہیں آئے. میں زخمیوں میں گیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ زخمی ہو گئے ہوں، زخمیوں میں بھی مجھے رسول اللہ نظر نہیں آئے. پھر میں جو افراد قتل کر دیے گئے تھے، جو افراد اس پورے میدان میں بکھرے جن کے لاشیں پڑے تھے، ان لاشوں کی طرف گیا کہ شاید کہیں ایسا تو نہیں کہ پیغمبر قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے. میں ان کے درمیان میں گیا، دیکھا تو کہیں پیغمبر نظر نہیں آئے. اب جیسے ہی میں نے دیکھا، نہ زخمیوں میں نظر آئے اور نہ ہی مقتولین میں جو قتل کر دیے گئے تھے ان میں نظر آئے. میں نے اپنی نیام کو توڑ دیا. توجہ کیجئے گا، نیام کو توڑ دیا. نیام توڑنے کی علامت یہ تھی، نیام توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ تلوار نیام میں نہیں جائے گی، یا یہ نہیں یا میں نہیں، یا یہ نہیں یا میں نہیں. اور اس وقت تک جنگ روکوں گا نہیں جب تک یا تو ان کو نہ مار لوں اور یا میں خود جام شہادت نوش نہ کر لوں. اس وقت تک جام شہادت نہیں، اس وقت تک جنگ نہیں رکے گی. اب یہاں کے اوپر بعض مسلمان کہتے ہیں کہ صاحب وہ تو میدان سے گئے تھے تو اس میں ہوا یہ تھا کہ آواز آئی تھی کہ قد قتل محمد قتل کر دیے گئے، محمد قتل کر دیے گئے. لہذا جب ان لوگوں نے سوچا کہ جب اللہ کا رسول ہی نہیں رہا تو ہم میدان میں کیوں رہے، لہذا بھاگ کھڑے ہوئے، لہذا چلے گئے میدان سے. ہم نے کہا بھائی کیسی بے غیرتی ہے، کیسی بے حیائی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر اللہ کا رسول زندہ نہیں تو ہم زندہ کیوں ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ کا رسول ہی نہیں زندہ رہا تو ہم کیوں زندہ ہیں، ہم کو بھی مر جانا چاہیے، جیسا کہ خود مولا امیر المومنین نے کیا کہ اگر اللہ کا رسول نہیں تو ہم کیوں. اور یہ کہہ کے کہتے ہیں مولا علی نے ایک مرتبہ چاہا کہ حملہ کرے، آگے بڑھے. ناسخ التواریخ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ہی آگے بڑھے ایک مرتبہ پیچھے سے آواز آئی یا علی. اب جو مڑے دیکھا پیغمبر خار میں ہیں، زخمی عالم میں پڑے ہوئے ہیں. میں قریب آیا پیغمبر کے. اب جو پیغمبر کے قریب آیا میں نے عرض کی یا رسول اللہ، لشکر نے فرار اختیار کر لی ہے، لشکر کفر غالب آ گیا ہے. پیغمبر نے فرمایا علی آگے بڑھو، حملہ کرو. اب خود پیغمبر امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پیغمبر بتاتے جاتے تھے، میں حملہ کرتا جاتا تھا. پیغمبر کہتے تھے علی داہنی طرف، میں داہنی طرف حملہ کرتا تھا.
پیغمبر کہتے تھے علی بائیں طرف، میں بائیں طرف حملہ کرتا تھا. پیغمبر فرماتے علی سامنے، میں سامنے حملہ کرتا تھا. اور کہتے ہیں ایسی جنگ کی ہے، ایسا بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ قدرت کو بھی وجد آ گیا اور اللہ کی طرف سے آواز آئی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. جوان تو بس علی ہے، تلوار تو بس ذوالفقار ہے. تو عزیزان محترم، اب امیر المومنین اکیلے میدان میں، اور ایک علی نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا. جنگ کا نقشہ بدل دیا. وہ جنگ جو لشکر اسلام ہار چکا تھا، اور اس جنگ کا نقشہ امیر المومنین نے بدل دیا. اور میں نے عرض کیا کہ جو وعدہ علی نے پہلے دن کیا تھا، دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پہ کیا تھا، انا ناصر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا، اس وعدے کو علی نے آخری دم تک نبھایا ہے. آخری دم تک، آخری سانس تک مولا علی نے اسے نبھایا ہے. کیوں شکست ہوئی؟ یہ مسلمان نے فرار کیوں اختیار کی؟ لشکر کفر کیوں غالب آیا؟ سب بات واضح. جنگ بدر میں ایمان تھا، جنگ بدر میں یقین تھا، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل تھا. لیکن جنگ احد میں کیا ہوا؟ وہ ایمان نہیں رہا، وہ یقین نہیں رہا، وہ توکل نہیں رہا. لالچ آ گئی، ہوس آ گئی، اور اس لالچ اور ہوس کی وجہ سے اور پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کی بنیاد پر ایک جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی. پھر نتیجہ دے دو کہ ظاہر سی بات ہے، اس کو چاہیں تو اپنی پرسنل لائف میں بھی دیکھ لیں کہ اگر ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت میں بسر ہو رہی ہے تو آپ کیسے ہی حالات ہو مطمئن رہیے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. لیکن اگر خدا نخواستہ ہم دعویٰ تو ہے اللہ کے اوپر ایمان کا، دعویٰ تو ہے رسول اللہ کے اوپر ایمان کا، دعویٰ تو ہے اہل بیت عصمت و طہارت سے محبت اور عقیدت کا، لیکن ہمارا عمل ان کے خلاف ہو. اب اگر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کو توبہ کرنا چاہیے، ہم کو استغفار کرنا چاہیے، ہم کو معافی مانگنا چاہیے کہ معبود ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے گناہ ہوئے ہیں، ہم حقیقت میں ہم سے واجبات ترک ہوئے ہیں، ہم سے محرمات ہوئے ہیں، جس کی بنیاد پر آج یہ مشکل ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہوئی ہے. اگر بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے تو اللہ کو رحم کرنے والا، بخشنے والا، معاف کرنے والا پاتا ہے. خود پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ دیکھو لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. بہت سے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، ہم تو اتنے گنہگار ہیں، ہماری اللہ کہاں سنے گا. کیسے نا امید ہو گئے؟ تم نے اپنے جیسا اللہ کو سمجھ لیا، تم نے اپنے عزیزوں جیسا اللہ کو سمجھ لیا، اپنے رشتہ داروں جیسا اللہ کو سمجھ لیا کہ ذرا سا تو میں ہو گئے، وہ بولتا ہی نہیں، وہ بات ہی نہیں کرتا، وہ قریب ہی نہیں آتا، وہ ملتا ہی نہیں، وہ سلامی نہیں کرتا، وہ کلامی نہیں کرتا. اللہ تو روز تم اس کی مخالفت کرتے ہو، وہ روز تم کو آواز دیتا ہے اے میرے بندے آ میری بارگاہ میں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. تم نے اگر گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، خطا کی ہے، تم نے میرا کچھ نہیں بگاڑا ہے، تم نے اپنا بگاڑا ہے. تم نے غلطی کی ہے، تم نے گناہ کیا ہے، تم نے مخالفت کی ہے، تم نے اپنا بگاڑا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کے بعد بھی جہاں ایک طرف وہ اپنا بندہ کہہ کے خطاب کر رہا ہے، وہیں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری رحمت سے نا امید مت ہونا، مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے. صلوات بھیجتے محمد والے محمد. تو عزیزان محترم، حقیقت میں یہ تاریخ اور یہ تاریخی واقعات یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے
جس طریقے سے آئینہ سامنے ہوتا ہے اور اس میں انسان اپنی تصویر دیکھتا ہے کہ ہم کہاں کے اوپر ہمارے لباس میں، ہمارے جسم میں کہاں کے اوپر عیب ہے، یہ عیب آئینے میں دکھ جاتا ہے. ہم کو ایسے نہیں دکھے گا، لیکن جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں دکھ جاتا ہے. یہاں پہ کیا لگا ہے، چہرے پہ کیا لگا ہے، کپڑے پہ کیا لگا ہے، سامنے کھڑے ہوئے دکھ گیا. یہ تاریخ بھی ایک آئینہ ہے. تاریخ کو یا تاریخی واقعات کو، ان حالات کو صرف ایسے ہی ہم کہانی قصے کے طور پہ نہ سنا کریں، بلکہ یہ بھی ایک آئینہ ہے. اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں. اگر کل ایسا ہوا تھا اور کل اللہ نے ان کے ساتھ یہ کیا، تو اگر آج ایسا ہو تو اللہ آج کیا ہوگا. یہ الہی، کیونکہ الہی سنت تبدیل نہیں ہوتی. کل اگر کسی قوم نے غلط کیا اور اس غلط کی بنیاد پر اللہ نے اس کے اوپر عذاب کیا، تو ایسا نہیں ہے کہ آج کوئی غلط کرے گا تو عذاب نہیں ہوگا. نہیں، آج بھی آ سکتا ہے عذاب. یہ اور بات ہے کہ ہم کو محسوس نہ ہو. عذاب کا مطلب خالی بجلی گر جانا ہی نہیں ہے. عذاب کا مطلب خالی مر جانا ہی نہیں ہے، پتھروں کی بارش ہونا ہی نہیں ہے کہ ہاں پتھر گرے آسمان سے، بجلی گرے آسمان سے تبھی ہم سمجھے کہ ہاں عذاب آیا ہے. عذاب کی بہت سی صورتیں ہو. کبھی کبھی یہی دولت عذاب بن جاتی ہے، کبھی کبھی یہ عہدہ ہمارے لیے عذاب بن جاتا ہے، کبھی کبھی اولاد عذاب بن جاتی ہے، کبھی کبھی ہمارے عزیز عذاب بن جاتے ہیں، کبھی کبھی پڑوسی عذاب بن جاتا ہے. تو عذاب کی بہت سی صورتیں ہیں. کبھی کبھی ہم یہ جو کاروبار کر رہے ہیں، یہی ہمارا روزگار کاروبار ہمارے لیے عذاب بن جاتا ہے. تو بہت سی صورتیں ہیں. اللہ خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور بالضرور تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا امتحان لیں گے. ضرور بالضرور. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کن چیزوں سے امتحان لے گا؟ خوف کے ذریعے سے امتحان لے گا. خوف کے ذریعے سے امتحان لے گا. خوف کے ذریعے سے، جو بھوک کے ذریعے سے امتحان لے گا، مال کی کمی کے ذریعے سے امتحان لے گا، اولاد کے ذریعے سے امتحان لے گا، تمہاری جان کے ذریعے سے تمہارا امتحان لے گا. امتحان کس کا ہوتا ہے؟ کیا امتحان سب کا ہوتا ہے؟ سب کا امتحان نہیں ہوتا. بھائی ایک اسکول میں، اب ظاہر سی بات ہے معلوم کہ اب بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کو امتحان دینا ہے، تو کیا ظاہر سی بات اگر انہوں نے 12واں پاس کیا ہے تو اس کے بعد کالج میں جائیں گے. اب جس کلاس میں انہوں نے ایڈمیشن لیا ہوگا، جس کا فارم بھرا ہوگا، ان کے شرائط اگر پورے اترتے ہوں گے، یہ ان شرائط پہ پورا اترتے ہوں گے تو ایڈمیشن ہوگا، تو ان کو امتحان گاہ میں جانے دیا جائے گا اور امتحان میں بیٹھنے دیا جائے گا تو امتحان ہوگا. ہر لڑکا کہے کہ نہیں صاحب ہمارا بھی امتحان لیجیے، ہر جوان چلا جائے ہمارا بھی امتحان لیجیے. ہر جوان کا امتحان تھوڑے ہوگا، ہر لڑکے کا امتحان تھوڑے ہوگا. جس نے 12واں پاس کیا ہوگا، ہاں اس کے بعد اس نے جو فارم بھرا ہوگا، جس چیز کے لیے فارم بھرا ہو، جس کا فارم بھرا ہو، جس کالج میں ایڈمیشن لیا ہو، وہاں کے اوپر اس کا ایڈمیشن ہوگا، امتحان ہوگا. بھائی اسی طریقے سے اس کائنات میں جب اللہ امتحان کی بات کر رہا ہے تو پورے انسانیت کا امتحان کی بات نہیں ہے کہ ہر انسان کا امتحان ہوگا. ہر مسلمان کا بھی امتحان نہیں ہوگا، ہر انسان کا امتحان نہیں ہوگا، ہر مسلمان کا امتحان نہیں ہوگا. امتحان کس کا ہوگا؟ امتحان اس کا ہوگا جن کے اندر امتحان میں بیٹھنے کے شرائط ہوں گے. امتحان اس کا ہوگا، امتحان میں بیٹھنے کے شرائط ہوں گے. امتحان میں بیٹھنے کے شرائط کیا ہیں؟ امتحان میں بیٹھنے کے شرائط کیا یہ ہے کہ اس نے اقرار کیا ہو کہ اللہ ایک ہے، اس نے اقرار کیا ہو کہ اللہ عادل ہے، اس نے اقرار کیا ہو کہ رسول اللہ آخری رسول ہے، اس نے اقرار کیا ہو کہ امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ تک یہ 12 امام ہیں، اس نے اقرار کیا ہو کہ قیامت آئے گی. یہ ہے شرطیں. اگر یہ 5 شرطیں ہیں تو امتحان ہوگا. اگر یہ 5 شرطیں ہیں تو امتحان ہوگا، اور اگر یہ 5 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں ہے، امتحان نہیں ہوگا. گھومو ٹہلو تو امتحان نہیں ہوگا. جو کرنا ہے کرو، جو کرنا ہے کرو. امتحان کس کا ہوگا؟ جو شرائط پہ پورے اتریں گے. شرائط کیا ہے؟ شرائط یہ 5 ہیں: اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، اللہ کی عدالت، ائمہ علیہ السلام کی امامت، اور عقیدہ قیامت. اگر ان 5 کے اوپر عقیدہ ہے، ایمان ہے، تو اس کا مطلب کہ ہم
امتحان گاہ میں جانے کے لیے آمادہ اور تیار، اور اپنے کو آمادہ اور تیار کر لیں. کبھی بھی امتحان ہو سکتا ہے. اچھا، دنیا کے امتحانوں میں اور اس امتحان میں فرق کیا ہے؟ دنیا کے امتحانوں میں اس امتحان میں فرق کیا ہے؟ دنیا کے امتحانوں میں اب آج کل تو بہت آسان ہے، ہر روز پیپر لیک ہو رہے ہیں ہر روز پیپر لیک ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے احتجاجات ہو رہے ہیں پیپر لیک کے سلسلے میں. دنیا کے امتحانوں میں اور یہ جو اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اس میں ایک نمایاں فرق ہے. دنیا کے جو امتحان ہوتے ہیں اس میں اسکیم آؤٹ ہوتی، پیپر آؤٹ نہیں ہوتا ہے. اگر پیپر آؤٹ ہو گیا تو جنتر منتر ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. دنیا کے امتحانوں میں اسکیم آؤٹ ہوتی ہے، پیپر آؤٹ نہیں ہوتا. اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے جو امتحان لیا مومنین کا، اس میں پیپر آؤٹ کر دیا، اسکیم آؤٹ نہیں کی. اسکیم آؤٹ نہیں کی. ہم کب امتحان لیں گے، کہاں لیں گے، کیسے لیں گے، یہ نہیں بتائیں گے. کن چیزوں سے لیں گے یہ بتائے دے رہے ہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. امتحان ضروری ہے، امتحان تو ہوگا، سب کا ہوگا. اگر تم نے یہ 5 شرطیں ان کے اوپر سائن کیا ہے، تم نے یس کیا ہے کہ ہاں یہ 5 شرطیں ان کو قبول کرتا ہوں، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عدالت، رسول اللہ کی رسالت، ائمہ کی امامت اور عقیدہ قیامت، تو امتحان کے لیے تیار رہو. کبھی بھی امتحان ہوگا، کسی بھی حالات میں امتحان ہوگا. کن چیزوں سے امتحان ہوگا یہ بتا دیا اللہ نے. دیکھو، تم کا بھوک سے امتحان لیں گے، خوف سے لیں گے، یا پھر اولاد سے لیں گے، یا پھر جان سے لیں گے، یا پھر مال کی کمی سے لیں گے. کب لیں گے یہ نہیں بتائیں گے، کہاں لیں گے یہ بھی نہیں بتائیں گے. ہاں یہ بتائے دے رہے کن چیزوں سے لیں گے امتحان. اب اس کے بعد ایسا بھی نہیں ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں. لیجیے صاحب مولانا آپ نے تو ہم کو ڈرا دیا، اور لیجیے صاحب اب تو ایمان لائے، اور ایمان کے بعد اب مجلس میں گئے بھی تھے تو کہا کہ امتحان کے لیے تیار رہو. اور کبھی بھی یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں. نہیں، دیکھیے الہی امتحان کا ایک جو حسن ہے، جو خوبی ہے، اللہ نے اسی آیت میں اللہ نے خوشخبری دی ہے. خوشخبری کس کو دی جاتی ہے؟ جو امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اس کو دی جاتی ہے. اللہ اس امتحان میں بھی کامیاب ہونے والوں کو خوشخبری دے رہا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. اے پیغمبر، آپ ان امتحانوں میں بیٹھنے والوں کو، ان امتحان دینے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے کہ جب ان کا امتحان ہوتا ہے وہ ثابت قدم رہتے ہیں، وہ ادھر ادھر منہ نہیں مارتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی سے دعا کرتے ہیں، اسی کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، اسی سے دعا کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانا ہے. مال اس نے دیا تھا، لے لیا، کیا پرابلم ہے؟ اولاد اس کی تھی، اس کی نعمت تھی، اس کا عطیہ تھا، اس نے لے لیا. ہاں ٹھیک ہے، ہم نے پالا پوسا، زحمت اٹھائی، غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن امانت تو اسی کی تھی. باقی دنیا میں جتنی بھی چیزیں، ہمارا ہے ہی کیا ہے؟ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب اسی کا تو دیا ہوا ہے. جو جب اسی کا دیا ہوا ہے وہ چاہے جب لے لے واپس. اب انسان اگر اس لحاظ سے حقیقت میں آمادہ رہے، تیار رہے، تو یہ امتحانات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. ان آزمائشوں سے گزرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب آدم سے لے کے ختمی مرتبہ تک اور امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ تک تمام آپ انبیاء، مرسلین، ائمہ طاہرین اور خاصان خدا، اولیاء الہی، عارفان دین کی زندگیوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی زندگیوں میں جو حسن ملے گا، جو خوبی ملے گی، آپ کو یہی ملے گی کہ حقیقت میں ہر حال میں آپ کو یہ مطمئن نظر آئیں گے. ہر حال میں ان کے چہروں کے اوپر آپ کو اطمینان دکھے گا. یہاں تو ذرا سا مشکل آ جاتی ہے، چہرہ کا رنگ اتر جاتا ہے. ذرا سا پرابلم آ جاتی ہے، ذرا سا آزمائش ہوتی ہے، ذرا امتحان ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی پریشان ہے، اس کے اوپر کوئی مصیبت وارد ہوئی ہے.
لیکن یہ جو خاصان خدا ہوتے ہیں، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی شان قرآن نے جو بیان کی ہے اور ان کا جو انداز دکھا ہے، حقیقت میں جیسے جب مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں، تو حقیقت میں ان کے چہرے کا رنگ اور کھل جاتا ہے، ان کے چہرے کا رنگ اور کھل جاتا ہے۔ آپ خود کربلا میں دیکھ لیجئے، امام حسین سے زیادہ کس کے اوپر مصیبتیں پڑیں گی؟ پوری تاریخ بشریت اور تاریخ انسانیت میں نہ تو اتنی مصیبتیں کسی کے اوپر پڑی نہ پڑنے والی ہیں۔ لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، عاشور کے دن جیسے جیسے عاشور کا سورج اوپر آتا جا رہا تھا، حسین کے چہرے کا رنگ اور کھلتا جا رہا تھا اور کھلتا جا رہا تھا۔ ایک میت اگر گھر میں ہو جاتی ہے، ایک جنازہ اگر گھر سے نکل جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو غم ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے یہاں کوئی غم ہوا ہے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت میں کربلا میں امام حسین، جہاں ایک طرف 3 دن کی بھوک ہے، 3 دن کی پیاس ہے، وہیں اصحاب کے لاشیں، عزیزوں کے لاشیں، گود کے پالوں کے لاشیں۔ لیکن تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ کہتی جیسے جیسے سورج اوپر آتا جا رہا تھا، حسین کے چہرے کا رنگ اور کھلتا جا رہا تھا اور کھلتا جا رہا تھا۔ فرمائش ہوئی ہے کہ یہ مجلس باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام سے مخصوص ہے اور ان کی حاضری کی مجلس ہے، اور اس مجلس کے بعد جناب سکینہ کا تابوت بھی برآمد ہوگا۔ لہذا میں اسی لحاظ سے کہ وہ حسین کا چہرہ کہ جو کھل رہا تھا، تاریخ میں جملہ ملا ہے کہ وہ حسین کا چہرہ کہ جو عاشور کے دن جیسے جیسے سورج اوپر آتا جا رہا تھا اور چہرہ کھلتا جا رہا تھا، تاریخ میں ایک موقع ایسا آیا ہے کہ جب یہ کھلا ہوا چہرہ اتر گیا۔ یہ کون سا موقع تھا؟ کہتے ہیں کہ جس وقت جناب امام حسین کے کانوں میں جناب عباس کے گھوڑے سے گرنے کی آواز آئی ہے، اور جناب عباس نے آواز دی ہے، آقا ہم نے اپنے کو قربان کر دیا۔ کہتے جیسے ہی جناب عباس کی آواز امام کے کانوں میں آئی ہے، وہ چہرہ جو کھلا ہوا تھا وہ اتر گیا۔ امام نے کمر کو پکڑ لیا، امام نے کمر کو پکڑ لیا۔ الآن ان کا سرا ظہری، بھیا عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، بھیا تیرے جانے سے راہ چاروں تدبیر مسدود ہو گئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا زادارو۔ چچا اور بھتیجی دونوں کا ماتم ہے، چچا اور بھتیجی دونوں کا غم ہے۔ سکینہ کی پیاس کب بجھی مجھے نہیں معلوم، سکینہ کو پانی کب ملا مجھے نہیں معلوم۔ عزادارو سکینہ بچوں کو لیے ہوئے انتظار کرتی رہی۔ کہتے ہیں کہ جب امام علم لے کے آ رہے تھے، سکینہ در خیمہ میں بچوں کو جمع کیے ہوئے، وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے، وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، وہ دیکھو پانی آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب علم قریب آیا ہے اور سکینہ نے دیکھا کہ علم بابا کے ہاتھ میں ہے، تو ایک مرتبہ آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہتی ہیں کہ بابا چچا کہاں گئے؟ امام نے فرمایا کہ بیٹی سکینہ تیرا چچا فرات کے کنارے شانے کٹا کے ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ عزاداروں کہتے ہیں کہ سکینہ بچوں کو لیے ہوئے خیمے کی طرف چلی۔ بچوں اب انتظار نہ کرنا، بچوں اب التش التش کی صدائیں بلند نہ کرنا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا عزاداروں۔ میں نے اس سے قبل مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کربلا کا واقعہ 2 حصوں میں ہے، ایک عصر عاشور سے پہلے اور ایک عصر عاشور کے بعد۔ یہ جو عصر عاشور سے پہلے والا مرحلہ ہے، یہ امام حسین اور جناب عباس اور جناب علی اکبر اور جناب قاسم اور ان بنی ہاشم کے جوانوں اور امام کے اصحاب اور انصار کی شہادت پر تمام ہو گیا۔ لیکن یہ جو عصر عاشور کے بعد والا مرحلہ ہے، یہ عصر عاشور کے بعد شروع ہوا ہے، اور اس مرحلے کو سر کیا ہے ہمارے چوتھے امام نے، اس مرحلے کو سر کیا ہے
جناب زینب اولیاء مقام نے اس مرحلے کو سر کیا ہے. جناب ام کلثوم اور خواتین کربلا نے، ان اہل حرم نے عزادار و قافلہ کہتے ہیں کہ جب روانہ ہوا ہے کربلا سے یہ قافلہ کوفے گیا، کوفے سے یہ قافلہ شام آ گیا. شام میں جب دربار یزید میں یزید تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور چوتھے امام فرما رہے تھے، اور جب اپنے فخر و مباحات کر رہا تھا اور اپنے اجداد کو یاد کر رہا تھا کہ آج اگر ہمارے اجداد ہوتے اور بدر و احد والے ہوتے تو بڑی شاباشی دیکھے، اسی مقام پہ چوتھے امام نے فرمایا تھا کہ مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع دے. امام کا جو خطبہ تھا اس خطبے نے حقیقت میں پورے دربار میں انقلاب برپا کر دیا تھا، جس کی بنیاد پر یزید نے حکم دیا تھا ان کو جلدی سے یہاں سے لے جاؤ اور قید خانے میں قید کر دو. ایک ایسا قید خانہ جہاں دن کی دھوپ اور رات کی اوس، شام ہوتی تھی سکینہ در زندان پہ آ جاتی تھی اور جب پرندوں کو جاتا ہوا دیکھتی تھی کہتی تھی پھوپھی اماں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اور جب جناب زینب فرماتی بیٹی شام ہو گئی ہے یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، تو جناب سکینہ تڑپ کے کہتی تھی پھوپھی اماں ان پرندوں کو اپنا گھر نصیب، ہمیں اپنا آشیانہ کب ملے گا، ہمیں اپنا وطن کب نصیب ہوگا. لیکن سکینہ کی یہ تمنا دل ہی دل میں رہ گئی. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزاداروں کہتے ہیں کہ شام میں ایک مومنہ تھی. جس وقت قید خانے شام میں یہ قیدی قید کیے گئے تھے، شام میں ایک مومنہ تھی جس کا دستور یہ تھا کہ وہ ہر جمعرات کو کھانا بناتی تھی، اور کھانا بنانے کے بعد جب کھانا تیار ہو جاتا تھا اس کو ایک خان میں سجاتی تھی، اور خان میں سجانے کے بعد اپنے سر پہ رکھتی تھی، اور شام میں کسی غریب یا بے کس یا مظلوم یا یتیم کے دروازے پہ لے جاتی تھی اور اس سے کھانے کے لیے کہتی تھی. اور جب وہ کھا لیتے تھے کھانا تو کہتی تھی کہ میرے آقا حسین کی سلامتی کے لیے دعا کر دو، میرے آقا حسین کی سلامتی کے لیے دعا کر دو. ہمیشہ سے یہی طریقہ تھا، ہمیشہ سے یہ دستور تھا. اب جب یہ شام میں قیدی آئے ہیں اور قید خانہ شام میں یہ قید ہوئے ہیں، ایک دن اس مومنہ کی بچی نے اس مومنہ سے کہا مادر گرامی اس جمعرات کو جب آپ کھانا بنائیے گا تو کہیں اور نہ لے جائیے گا، یہ جو قیدی ہیں یہ بڑے شریف معلوم ہوتے ہیں، یہ کھانا ان کو کھلائیے گا، یہ کھانا ان کو لے جا کے دے دیجیے گا. عزاداروں دن گزرے، جمعرات کا دن آیا، اس مومنہ نے کھانا تیار کیا، کھانا تیار کرنے کے بعد خان میں سجایا، خان میں سجانے کے بعد سر پہ رکھا، اپنی بیٹی کو ساتھ میں لیا. بیٹی کو ساتھ میں لینے کے بعد آئی در زندان کے اوپر، دروازہ کھلا، لا کر ان قیدیوں کے سامنے کھانا رکھ دیا. آؤ بچوں، آؤ بچیوں، آؤ بیویوں، کھانا کھا لو. جناب زینب آگے بڑھی، بیوی ہمارے اوپر اس صدقہ حرام ہے. کہا نہیں صدقے کا کھانا نہیں ہے، یہ میرے آقا حسین کی سلامتی کا کھانا ہے، یہ صدقے کا کھانا نہیں ہے، یہ میرے آقا حسین کی سلامتی کا کھانا ہے. میں بہت چھوٹی تھی، مریض ہو گئی تھی، سارے طبیبوں اور حکیموں کو دکھایا گیا لیکن سب جگہ سے جواب ملا اور میں شفا نہ پا سکی. تو کسی نے کہا کہ میرے بابا سے کہا کہ تم اسے مدینے لے جاؤ اور رسول اللہ سے دعا کر کے لیے کہو، اگر رسول اللہ دعا کر دیں گے تمہاری بیٹی کو شفا مل جائے گی. رسول اللہ، میرے بابا مجھے لے کر مدینے گئے، مدینے میں رسول اللہ کے پاس پہنچے. جب رسول اللہ کے پاس پہنچے ہیں تو رسول اللہ کے زانو پر ان کا چھوٹا نواسا حسین بیٹھا تھا. میرے بابا نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے سارے طبیبوں کو دکھایا، سارے حکیموں کو دکھایا لیکن کہیں سے شفا نہ ملی، میری بچی کی صحت کے لیے دعا کر دو. اور جیسے میں نے رسول اللہ کی خدمت میں گزارش کی، رسول اللہ اپنے نواسے اپنے بیٹے حسین کی طرف موڑے، بیٹا اس کی بیٹی کے لیے دعا کر دو. کہتے حسین نے جیسے دعا کی وہ دن اور آج کا دن، اس کے بعد سے مجھے کوئی مرض نہ ہوا، اس کے بعد سے کوئی مجھے مرض نہ ہوا. اس وقت سے
میری ماں کا دستور یہ تھا، میری ماں کا طریقہ یہ تھا کہ ہر جمعرات کو کھانا بناتی، کسی غریب کے پاس لے جاتی، کھانا کھلاتی. جب غریب کھانا کھا لیتا تو کہتے حسین کی سلامتی کی دعا کر دو، اس لیے کہ اس نے میری بیٹی کو سلامتی عطا کی ہے، میری بیٹی کو زندگی عطا کی ہے، لہذا میرا حسین زندہ رہے، میرا آقا حسین سلامت رہے. عزادارو بس جیسے ہی کہتے ہیں کہ اتنا سننا تھا کہ مرد مومنہ کہتی ہے کہ جب تک میری ماں حیات رہی ماں کھانا بناتی تھی اور وہ لے جاتی تھی. جب ماں کا انتقال ہو گیا اب اس کے بعد سے میں بھی ہر جمعرات کو کھانا بناتی ہوں، کسی غریب کے گھر لے جاتی ہوں، کھانا کھلاتی ہوں، اپنے آقا حسین کی سلامتی کی دعا کراتی ہوں. جیسے ہی زینب نے سنا آواز دی بی بی اب اپنی نظر کو بڑھا دو، بی بی اپنی نظر کو بڑھا دو، اب آئندہ جمعرات سے کھانا نہ بنانا، آئندہ جمعرات سے کھانا نہ بنانا. اس نے کہا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اب تک تو کسی نے ایسا نہ کہا. کہا جس حسین کی سلامتی کا کھانا لے کر آئی ہو، ارے اسی حسین کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا. ارے یہ حسین کا بیٹا سید سجاد، یہ حسین کی بیٹی سکینہ، میں حسین کی بہن زینب. ایک مرتبہ آنے والی نے سر و سینہ پیٹ لیا، مدینے کا رخ کر کے آواز دی اے زندگی بانٹنے والے حسین. ارے یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ میں کہوں گا ارے تو نے صرف قیدیوں کو دیکھا، برداشت نہ کر سکی. ارے وہ موقع، ارے اس وقت جناب سکینہ اسی قید خانہ شام میں رحلت فرماتی ہیں، دنیا سے کوچ کرتی ہیں. غسالہ کو بلایا جاتا ہے، کہتے غسالہ نے جیسے پشت سے پیرہن ہٹایا ایک چیخ مار کے پیچھے ہٹی. ارے یہ بچی کیا مریض تھی؟ زینب آگے بڑھی، نہیں میری بچی مریض نہیں تھی. کہا پھر زخم کیسے ہیں؟ کہا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام. جب بھی میری بچی بابا کو یاد کرتی تھی کبھی شبر تازیانہ مارتا تھا، کبھی درے سے اذیت دیتا تھا. عزاداروں غسل مکمل ہوا، کفن پہنایا گیا. سید سجاد نے بہن کے جنازے کو اٹھایا، ہتھکڑیوں بیڑیوں کو سنبھالا، قید خانے شام کے ایک گوشے میں آئے. ایک تیار قبر نظر آئی، 2 ہاتھ نمودار ہوئے، لاؤ میری بیٹی کو میرے حوالے کرو. سید سجاد نے بہن کو سپرد لحد کر دیا، مٹی دے کے آنسو بہانا شروع کیا. واہ حسینہ، واہ غربتا، واہ مظلومہ اے بے بہن سکینہ. تمہیں تو بڑی تمنا تھی وطن جانے کی، لیکن تم رہا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکی.